بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ 3-4 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ سوات میں پی ٹی آئی کا جلسہ، اس نے ماضی کے ریکارڈ توڑ دیے اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کراسی گراؤنڈ بھر چکا ہے اور لیڈرشپ موجود ہے اسٹیج پر، نعرے لگائے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں سوات میں اتنا بڑا جلسہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوسرا، میں آپ کو جس چیز پر بات کروں گا وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر بینر لگے ہوئے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے، یاد رکھیں ڈیجیٹل دہشت گردی کا ہدف آپ بھی ہیں اور آپ کا خاندان بھی ہے۔ پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈے کی جلغار سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہ گرین ریڈ رنگ کا یہ ہے جو بڑا بینر ہے، لیکن یہ کس کی جانب سے لگائے گئے ہیں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ ہمارے جو قوانین ہیں اس کے مطابق جو بھی، یعنی سی ڈی اے کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی کوئی ایڈورٹیزمنٹ کسی چیز کی کرنا چاہتا ہے، اگر شہر کی سڑکوں پر لگے پولز کو یوز کرنا چاہتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، تو ضروری ہے کہ اس کا نیچے نام ہو۔ اس کے بغیر چھپ نہیں سکتا، وہ لگ نہیں سکتی چیز اشتہاری، وہ کیمپین ہو نہیں سکتی۔ لیکن یہ جو ہے اس میں تحریک انصاف کے جھنڈے کے رنگ ہیں اور کس نے یہ چھاپا ہے یہ نہیں پتہ، لیکن ڈیجیٹل دہشت گردی کا ہدف۔ اچھا، اب اس سے جڑی میں خبر آپ کو دوسری دیتا ہوں کہ حد کے عزت قانون جو پنجاب میں جس کو انفورس کیا گیا، اس میں جو اسمبلی نے پاس کیا تھا، اس کو جو قائم مقام گورنر ہیں، جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے احمد خان صاحب، انہوں نے اس پر سائن کر دی ہیں۔ اچھا، اب اس کے پیچھے ایک بڑی سٹوری ہے۔ احمد خان صاحب کا تو تعلق ہے مسلم لیگ نون سے، وہ مریم نواز کے لوائل ہیں، شہباز شریف کے لوائل ہیں، نواز شریف صاحب کے بڑے لوائل ہیں، تو وہ وہی کریں گے جو شریف خاندان کہے گا یا نون لیگ کی قیادت۔ لیکن اصل جو منافقانہ رول سامنے آیا وہ پیپلز پارٹی کا آیا۔ پیپلز پارٹی کے گورنر نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ حد کے عزت کا بل جب میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو اسمبلی میں واپس بھیجوں گا، کیونکہ ہم اس فلسفی سے متفق نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزادی اظہار رائے کی بات کی ہے، اور یہ جو صحافیوں پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی اس سے متفق نہیں ہے۔ اس لیے اس بل کو نظر ثانی کے لیے واپس بھیجا جائے گا۔ لیکن گورنر صاحب دورے پر چلے گئے اور اس بل کو انہوں نے واپس نہیں بھیجا۔ اس بل کو وہ اپنی ٹیبل پہ چھوڑ گئے اور قائم مقام گورنر نے آ کے اس پر دستخط کر دیے۔ اور منافقت پیپلز پارٹی کی یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ بھٹو کی پارٹی نہیں ہے، اب یہ زرداری کی پارٹی ہے، اب یہ بلاول کی پارٹی ہے، اور دونوں باپ بیٹا ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی جو فلسفی ہے، ایسا لگتا ہے کہ عملی طور پر اس سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا ہوا ہے، کیونکہ باتیں تو جو مرضی یہ کریں لیکن ان کا ایکشن جو ہے، مثلا یہ نواز شریف کو، اس کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، شہباز شریف کو انہوں نے وزیر اعظم بنوایا، پولیٹیکل لوگوں پر جو ہے وہ پرچے ہو رہے ہیں، خواتین پنجاب میں بند ہیں، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت پیپلز پارٹی کی حمایت سے چل رہی ہے۔ تو جو بھی اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، وہ پیپلز پارٹی اس میں اسی طرح برابر کی شریک ہے۔ تو لیکن ایک صرف یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے تو اس پر سائن نہیں کیے، جو گورنر ہیں پیپلز پارٹی کا جن کا تعلق ہے، وہ ان کو باہر بھجوا دیا اور یہ ملک محمد احمد خان سے سائن کروا کے اس کو واپس بھیج دیا۔ لیکن صحافی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے اس پر تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام صحافی اور یوٹیوبرز، ویلاگرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس معاملے پر احتجاج کرے گی۔ سیاستدان بھی احتجاج کریں گے۔ جہاں پر نون لیگ ایکسپوز ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی جو منافقت ہے جس سے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، وہ بھی بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب پیپلز پارٹی نے میڈیا میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے،
ٹیلن چینل بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ شرجیل میمن صاحب نے اور نوید قمر صاحب نے خریدا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے، آصف زرداری نے ایک کنسورشیم بنایا، پیسہ پول کیا ہے، اور اس میں ایک نہیں مبینہ طور پر 3-4 چینل جو ہیں وہ خریدے جائیں گے، اور پھر اس پر اپنی مرضی کی چیزیں مین سٹریم میڈیا پر چلائی جائیں گی. تو یہ بنیادی طور پر ایک طرف تو جو آزاد میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس پر پابندیاں لگانے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ حد کے عزت جو قانون ہے یہ یوٹیوبرز، ویلاگرز، ان پر پرچے درج کیے جا سکیں گے. 6 مہینے کے اندر اندر ٹریبیونلز فیصلہ کرے گا، اور اس میں 30 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو حکومتی عمائدین ہیں ان کے اوپر تنقید بند کی جائے، اور حد کے عزت کا نام لے کے بولنے والے سے یہ کہا جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اس کو اندر کر دیا جائے. اس کو عدالت میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس کے لیے نوٹسز بھی ہو گئے ہیں. استدعا کی گئی ہے کہ اس کو سسپینڈ کیا جائے، کیونکہ اب جب گورنر نے سائن کر کے واپس بھیج دیا تو جو صوبائی محکمہ ہے وزارت قانون کا، وہ اس کو نوٹیفائی کر دے گا. تو کل تک یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اس کا، اور یہ قانون بن جائے گا، اور پھر بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا جا سکے گا، اور ایک خوف و ہراس کی فضا پھیلا دی جائے گی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ جو افسران ہیں اعلیٰ، اور جو سیاستدان ہیں اعلیٰ عہدوں پر فائز، ان کے خلاف بات نہ کر سکیں، اور جو آئینی ہمارے ادارے ہیں ان کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف اگر بات کی گئی تو پھر وہ مقدمہ ہائی کورٹ میں چلے گا. تو یہ ایک منافقت جو ہے وہ، اور یہ جو اشتہار لگے ہیں اسلام آباد میں ڈیجیٹل دہشت گردی، بجائے اس کے کہ یہ اپنے نقائص کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو کیونکہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور مین سٹریم میڈیا تو ایک طرح سے کمپرومائزڈ ہے، تو اس کو یہ کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی. لیکن یہاں پر بھی قانون کی ایک بڑی خلاف ورزی ہے. کس نے یہ اشتہار چھاپا، کون اس کا اسپانسر ہے، اس کا نیچے نام نہیں ہے، اور یہ قانون کی قواعد کی خلاف ورزی ہے. سوات کا میں نے آپ کو بتایا، ابھی جلسہ جاری ہے. جب میں یہ آپ میرا ویلاگ دیکھیں گے، پھر رات میں جب آپ کے پاس ہوگا تو تب تک یہ جلسہ ختم ہو چکا ہوگا. لیکن بہت بڑا جلسہ، اور عمران خان موجود نہیں ہے، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے، اور بہت بڑا یہ اجتماع ہے سوات میں. ماضی کے جو ریکارڈ ہیں اس نے توڑے ہیں. تو بنیادی طور پر پی ٹی آئی جو ہے اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ آپ اس کو دیکھتے ہیں. اب ایک بات ذرا تھوڑی سی میں کرکٹ میچ کی، امریکہ سے جو پاکستان کرکٹ میچ ہارا ہے اس کے بارے میں لوگ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک شک ہے کہ اس میں بہت زیادہ جوا اور سٹہ جو ہے وہ انوالو تھا، کیونکہ پاکستان کی ٹیم کے ہارنے کے کوئی چانسز نہیں تھے. تو جس نے بھی اس پہ سٹہ لگایا اس نے ہو سکتا ہے 1 کے بدلے 50 کمائے ہوں. تو ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جو جوا ہے گیم میں، اس نے گیم کی خوبصورتی کو ختم کر دیا ہے، اور آپ کو کوئی گیم صحیح دیکھنے کو ملتی نہیں، کیونکہ ہر بال پر، ہر شاٹ پر بتایا جاتا ہے کہ سٹہ لگا ہوتا ہے، بیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور لوگ پیسے لگاتے ہیں، بناتے ہیں. تو خاص طور پر یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں امریکہ میں جو پاکستان کی ٹیم ہاری ہے، شائقین بھی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور جو پاکستانی ہیں امریکہ میں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب ایکسائٹمنٹ کی بجائے ڈپریشن آ گیا. اور جو اب انڈیا کے ساتھ جو میچ ہے اس میں پاکستان کی ٹیم دیکھتے ہیں کیا پرفارم کرتی ہے. لوگ کوئی زیادہ پر امید نہیں ہے، لیکن انویسٹیگیشن جو ہے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر پیسے لگائے گئے ہیں، پیسے کمائے گئے ہیں. اجازت دیجیے مجھے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نے کے بعد.